السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون، میں ہوں آپ کے ساتھ شیرین ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی بلٹن کا آغاز کرتے ہیں وزیر اعظم کے مسلم اسکالر سے مکالمے کی خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کرپشن مسلم دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بدقسمتی سے بدعنوان قیادت کرپشن کو قابل قبول بنا دیتی ہے۔ کرپشن اور جنسی جرائم کے خلاف معاشرے کو لڑنا ہوگا، کرپشن کو ناقابل قبول بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا عالمی اسلامی اسکالرز کے ساتھ مکالمہ، کہا خواتین اور بچوں سے جنسی زیادتی کے 1% جرائم رپورٹ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے 1% جرائم سے نمٹتے ہیں۔ That there are two sorts of crimes in the society. One is corruption and the other is sex crime. We find that sex crime has risen very sharply in our society, which means rape as well as child abuse. And unfortunately, only 1% of sex crime is reported. So which means law enforcement can basically just deal with 1%. The other 99%, I feel the society has to fight it. Same with corruption. You can, maybe deal corruption at a certain level, but then when government officials keep taking money, bribes at a low level, I feel that it is again, a society has to make corruption unacceptable. And unfortunately, when you have leadership which is corrupt over a period of time, they make corruption acceptable. So this is not just a problem in Pakistan, it's probably in most of the Muslim world as well as the developing world. نواز شریف کے واپس نہ آنے پر شہباز شریف کے گرد گھیرا تنگ، حکومت نے قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ جائیں گے۔ اتحادیوں کے منی بجٹ پر اعتراضات کی خبروں کی بھی تردید، کہا حکومت فائنانس بل 15 سے 20 جنوری تک منظور کرا لے گی۔ سندھ میں سہولیات نہ ہونے پر سندھ سرکار کو بھی خوب لتاڑا۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کے واپس نہ آنے پر شہباز شریف کے گرد گھیرا تنگ کر دیں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے قانونی کارروائی کا بھی اس سلسلے میں اعلان کر دیا۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ جائیں گے، اور اتحادیوں کے منی بجٹ پر اعتراضات کی خبروں کی بھی ان کی جانب سے تردید ہے جو کہ سامنے آئی ہے۔ ساتھ کہا گیا کہ حکومت فائنانس بل 15 سے 20 جنوری تک منظور کرا لے گی۔ سندھ میں سہولیات نہ ہونے پر سندھ سرکار کو بھی ان کی جانب سے خوب لتاڑا گیا۔ تو اس وقت اب سے کچھ دیر قبل وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری جن کی جانب سے کراچی سے ایم پی ایز کے ہمراہ، پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز کے ہمراہ پریس کانفرنس کی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں سندھ ہی کی سرزمین پر سندھ سرکار کو خوب تنقید کا نشانہ ان کی جانب سے بنایا گیا۔ ساتھ ساتھ شہباز شریف کے حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کے واپس نہ آنے پر شہباز شریف کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جائے گا۔ تو کچھ یہ حکومت کی اسٹریٹجی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے کہ شہباز شریف کے خلاف ممکنہ طور پر لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا جائے گا حکومت کی جانب سے۔ اور ساتھ ساتھ منی بجٹ کے حوالے سے بھی صحافیوں کے سوالات پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کے منی بجٹ پر اعتراضات کی خبروں کی بھی ان کی جانب سے کچھ تردید تھی جو کہ سامنے آئی، اور ساتھ ساتھ فائنانس بل کے حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ 15 سے 20 جنوری تک فائنانس بل منظور کرا لیے جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ایفیڈیوٹ دے کے تو کبھی ہمیں ایک چیز کے اوپر بھاشن دے رہے ہیں، کبھی دوسرے پہ بھاشن دے رہے ہیں۔ اصولی طور کے اوپر تو ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لے کے شہباز شریف کو بلانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے یہ حلف نامہ دیا تھا، آپ کے بھائی صاحب واپس نہیں آ رہے، تو کیا ہم آپ کو جعلی ایفیڈیوٹ میں جیل میں بھیج دیں؟ نون لیگی قائد نواز شریف کے واپس نہ آنے پر حکومت نے شہباز شریف کے خلاف شکنجہ کسنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے شہباز شریف کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ نواز شریف کو 4 ہفتے میں واپس لانے کی ضمانت ان کے بھائی شہباز شریف نے دی تھی، وہ انہیں واپس لانے میں ناکام رہے۔ حکومت شہباز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ایفیڈیوٹ دے کے تو کبھی ہمیں ایک چیز کے اوپر بھاشن دے رہے ہیں، کبھی دوسرے پہ بھاشن دے رہے ہیں۔ اصولی طور کے اوپر تو ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لے کے شہباز شریف کو بلانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے یہ حلف نامہ دیا تھا، آپ کے بھائی صاحب واپس نہیں آ رہے، تو کیا ہم آپ کو جعلی ایفیڈیوٹ میں جیل میں بھیج دیں؟
अगर हाई कोर्ट ये नहीं चूके कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। दौरे कराची आमद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने कहा, किसी इत्तेहादी ने मिनी बजट पर एतराज नहीं किया, वो हमारे साथ हैं। स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी नहीं रखने देंगे। हुकूमत फाइनेंस बिल 15 से 20 रोज में मंजूर करा लेगी। फाइनेंस एक्ट में जो तरमीमी बिल है, मनी बिल, वो असम्बली में आ गया है। इंशाल्लाह ये 15 से 20 जनवरी के दरमियान उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा और उसके नतीजे में जो IMF का प्रोग्राम है वो दोबारा हमें मिल जाएगा। किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया, MKM हो, PMLQ हो, उन्होंने इस बजट को अप्रूव किया है। वफाकी वजीर इत्तलाआत ने सिंध में आकर सिंध सरकार को भी ललकारा, कहा सिंध हुकूमत सेहत का मंसूबा शुरू कर रही है, न ही हमारे एहसास राशन कार्ड प्रोग्राम का हिस्सा बन रही है। आखिर पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम से किस चीज का बदला ले रही है? सिंध हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर ये जो मंसूबा है सेहत कार्ड का, इसको सिंध में शुरू करे। 20% रियायत जो कि आटे, घी और दाल पे है, वो भी सिंध के शहरियों को सिर्फ मुयसर नहीं होगी, बाकी पूरे पाकिस्तान में मुयसर होगी। तो मुझे नहीं समझ आती कि मुराद अली शाह साहब जो हैं या पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के लोगों से किस चीज़ का बदला लेना चाह रही है। फवाद चौधरी कराची में MNA आलमगीर खान के घर भी गए और वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि साबिक़ हुकूमत ने सरकारी खजाने को माले मुफ्त की तरह उड़ाया। हमने माफिया की लूट मार का खात्मा किया। उस्मान बुज़दार ने एक बयान में कहा कि सिक्योरिटी के नाम पर ज़ाती रहायशगाहों की तामीर का सिलसिला ख़त्म कर दिया। अवाम के वसाइल पर सबसे पहला हक़ अवाम का है, ना कि अशराफिया का। हम कौमी वसाइल की पाई पाई के अमीन हैं। तर्जुमान नून लीग पंजाब उस्मा बुखारी कहती है कि पंजाब में गंदम, चावल, कपास और चीनी गायब है। उस्मान बुज़दार को मुसलसल 3 साल से जिल्लत, रुसवाई और नालायकी के तमग़े मिल रहे हैं। उस्मान बुज़दार के बयान पर रद्दअमल में उस्मा बुखारी का कहना था कि बुज़दार साहब, साल बदल गया लेकिन आपकी हरकतें और बयानात तब्दील ना हुए। हिज़्ब रिवायत साल के पहले दिन भी झूठ बोल रहे हैं। पंजाब के अवाम की बदकिस्मती है कि उस्मान बुज़दार जैसा चाबी वाला खिलौना उन पर मुसल्लत कर दिया गया। जिस शख्स को फाइलें पढ़ना नहीं आती वो 11 करोड़ अवाम का वज़ीर आला लगा हुआ है। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। कराची में सब्जी मंडी के करीब होने वाले पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी, कत्ल, पुलिस मुकाबले की दफात शामिल की गई हैं। गुज़िश्ता रात होने वाले पुलिस मुकाबले में अहलकार बरकत अली शहीद जबकि अनवर अली जख्मी हुआ था। मुलजिमान तंग गलियों का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए थे। और यहाँ पाकपतन से आपको खबर दें, निजी पेट्रोल एजेंसी में पेट्रोल की मुंतकली के दौरान गाड़ी को आग लग गई। मुतअद्दिद करीबी दुकानें आग की लपेट में आ गई। कीमती सामान और 2 मोटरसाइकिलें जल गई थी। ये मनाजर है, इस वक्त आप न्यूज़ 1 की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकपतन के मनाजर हैं जहाँ निजी पेट्रोल एजेंसी में पेट्रोल की मुंतकली के दौरान गाड़ी को आग लग गई और यूँ मुतअद्दिद करीबी दुकानें आग की लपेट में आ गई। और यहाँ आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान में कोरोना की नई लहर की आमद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने खबरदार कर दिया। ट्विटर पैगाम में तशवीश का इजहार, लिखा कोरोना की नई लहर के आसार नुमायां है। कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस में इजाफा हो रहा है। मास्क का इस्तेमाल कोरोना से बचने का ही बेहतरीन और वाहिद तरीका है। मुल्क में कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। मौत और रोज़ाना केसेस की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है। वायरस में मुब्तला मज़ीद 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 28,941 हो गई है। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,585 टेस्ट किए गए, जिनमें 594 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.30% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के 637 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कराची में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में इजाफा होने लगा। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में लगाया गया स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक महदूद रह चुका है। गलियों को ब्लॉक किया गया है, ना ही पुलिस की नफरी मौजूद है। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में।
کراچی میں اومیکرون کا پھیلاؤ روکنے کی کوشش ناکام، گلشن اقبال بلاک 7 میں لگایا گیا اسمارٹ لاک ڈاؤن نوٹیفیکیشن تک محدود، شہریوں کی جانب سے کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری۔ ضلعی انتظامیہ نے گلشن اقبال بلاک 7 کے 12 افراد میں اومیکرون کی تصدیق کے بعد لاک ڈاؤن تو لگا دیا لیکن گلیاں بند نہیں کی گئیں، کاروباری سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس بلاک میں کیسز سامنے آئے ہیں، احتیاطی تدابیر پر عمل کرایا جائے۔ میں نے کل ہی نیوز پڑھی تھی کہ اسی علاقے میں کہیں سے شاید 11 کیسز آئے تھے اومیکرون کے، تو میرے خیال سے ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ضرورت تو شاید پڑے گی۔ یہ کورونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور جیسے لاک ڈاؤن لگاتا ہے وہ نہیں لگایا گیا۔ کہیں کہیں تھا، مطلب کسی علاقوں میں تھا، لیکن ابھی تو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں 31 دسمبر سے 14 جنوری کی شام تک پابندی برقرار رہے گی۔ کراچی میں اومیکرون ویریئنٹ کورونا کے کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے نئے اومیکرون کیسز کے حوالے سے بلاک 7 میں لاک ڈاؤن لگانے کا نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا گیا ہے، لیکن عملی طور پر یہاں پہ کوئی بھی لاک ڈاؤن نہیں لگایا گیا ہے اور یہاں پہ زندگی رواں دواں ہے۔ کیمرامین ناظم خان کے ساتھ یاسر سلیم، نیوز 1 کراچی۔ وزیراعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے دسمبر کے دوران برآمدات میں 16.7% اضافے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ٹویٹ میں کہا کہ دسمبر میں 2 ارب 76 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز کی ریکارڈ برآمدات ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال دسمبر میں برآمدات 2 ارب 36 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز تھیں۔ مشیر تجارت کے مطابق رواں سال دسمبر میں برآمدات کا ہدف 2 ارب 80 کروڑ ڈالر تھا۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا ہے کہ صنعتی برآمدات میں اضافہ وزیر اعظم عمران خان کا وژن ہے۔ سال نو پر سرمایہ کاروں، مزدوروں اور عوام کی جیت کا اعادہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ الینڈار کرکٹ اکیڈمی میں منعقدہ نیو ایئر چیلنج سپورٹس گالا کا انعقاد۔ اس موقع پر ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا کہ پاکستانی صنعتیں چینی اشتراک سے چل رہی ہیں۔ برآمدات کو اوپر لے جانا پی ایم عمران خان کا ویژن ہے۔ صنعتی میدان میں سرمایہ کاروں، مزدوروں اور عوام کی جیت کا اعادہ کرتے ہیں۔ یہ نئے سال کے دوسرے دن میں ہم یہ اہم اعادہ کرتے ہیں، یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ ہم نے اس ملک میں اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو کھیل کی فیسلٹیز دینی ہے۔ ہمیں ون 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 کریٹ کرنا ہے جس میں عوام کی بھی ون ہو، کیونکہ سب سے اہم وہ ہیں، معیشت چلے گی تو ان کا فائدہ ہوگا، ہمارے جو سرمایہ کار ہیں ان کا بھی ون ہو۔ سپورٹس گالا میں کرکٹ، رسا کشی، بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس مقابلوں کا انعقاد ہوا، جبکہ منچلے ثقافتی ڈانس سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ایونٹ کے اختتام پر حسان خاور اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے فاتحین میں کیش پرائز اور ٹرافیاں تقسیم کی۔ کیمرامین ہارون احمد کے ساتھ اجاز شیخ، نیوز 1 لاہور۔ کراچی میں 16ویں انٹرنیشنل بک فیئر میں عوام کی دلچسپی چوتھے روز بھی گہما گہمی نظر آئی۔ خواتین سمیت بچوں نے تاریخی معلوماتی کتابوں سمیت مشہور شاعروں ادیبوں کی کتابیں خریدیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز 1 بدیع الزما سے۔ جی بدیع الزما، کیا احوال رہا؟ موجود ہوں ایکسپو سینٹر میں اور 16ویں انٹرنیشنل بک فیئر کا میلہ جو ہے آج اس کا چوتھا دن ہے اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں یہاں پر کتاب کی اہمیت کو نہ صرف سمجھ رہے ہیں بلکہ آ کر دیکھ بھی رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں۔ اور کل اس کا آخری دنوں کا میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، اپنا تعارف یہ خود ہی کرائیں گی اور بہت ساری کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گی اس میلے سے کتنی جو ہے نوجوان نسل جو اکثر نیٹ کی طرف چلی گئی ہے اس کو کتاب میں مدد ملی؟ دیکھیے اس سے تو وہ انہیں استفادہ کرنا ہی پڑے گا۔ نیٹ پہ بھی جو کچھ آتا ہے وہ کتابوں ہی سے آتا ہے، تو یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ سوشل میڈیا نے کتابوں کو فروغ دیا ہے۔ پہلے ہم ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ کون سی کتابیں پڑھیں، اب جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں وہ اس پر لکھ دیتے۔ مثلا آج ہی میں نے دیکھا کہ لوگ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپو سے یہ کتابیں خریدی اور ہم اسے پڑھ رہے ہیں۔ اور نوجوان نسل، جہاں تک نوجوان نسل کی بات ہے تو یہ 17واں سال ہے اس میلے کا اور میں شروع سے اس میں شریک ہو رہی ہوں۔ پہلے سال سے اس میں بچے بہت
آتے تھے، زیادہ تعداد ابھی بھی دیکھیں زیادہ تعداد بچوں کی ہے اور خواتین کی ہے. تو وہ بچے جو 17 سال پہلے آتے تھے اب نوجوان ہیں اور اب نئے بچے آ رہے ہیں. یہ میلے چلتے رہیں گے کتاب کے تو کتابوں کی ترویج ہوتی رہے گی. اسٹال بھی میں دیکھ رہی ہوں ہر سال اضافہ ہو جاتا ہے اور انٹرنیشنل اسٹال بھی لگے ہوئے ہیں یہاں کے بھی. پھر ان میلوں سے کتابوں میں اور کتاب چھاپنے والوں میں، فروخت کرنے والوں میں ایک مقابلے کی فضا پیدا ہوئی ہے. والدین سے کہیں گے کہ بچے یہ آج کل کا جو بچہ ہے والدین صحیح. تو کراچی میں 16ویں انٹرنیشنل بک فیئر میں عوام کی دلچسپی چوتھے روز بھی گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے. بہت شکریہ بدی اسلم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہاول نگر میں چوری کی انوکھی وارداتیں بڑھ گئی ہیں. گیس بحران میں چور سلنڈر چوری کرنے لگے. شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت درجنوں گیس سلنڈر چوری کرنے والا ایک ملزم پکڑ لیا. ملزم چوری کے بعد سلنڈر فروخت کرنے آیا تو شہریوں نے دھر لیا. ملزم کا مختلف علاقوں سے درجنوں گیس سلنڈر چوری کرنے کا اعتراف. شہریوں نے سلنڈر چور ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے. اس وقت وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ہوئی ہے کہ اس کے اوپر قانونی کارروائی کے لیے بھی جو بھی پٹیشن بنانے کی ضرورت ہے وہ کی جائے. تو ایک تو یہ چیز میں نے آپ سے بات کرنی تھی. دوسری ایک عجیب و غریب چیز کل دیکھنے میں آئی. آپ کو پتا ہے کہ میں جس وقت کورونا کی بات کرتا ہوں تو میں اس کے اندر سیاست کو بالکل نہیں لے کے آتا اور نہ میں کوئی تفریق کرتا ہوں کسی بھی صوبے کے درمیان. لیکن میں نے ایک سادہ سی بات قوم کے سامنے رکھی اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں میں اس موقع پہ پاکستان کی قوم کو جنہوں نے بہت تعاون کیا. اور ایک وقت ایسا تھا کہ آج سے 6 ماہ پہلے عالمی ادارے بلومبرگ کی رپورٹ چھاپی گئی. انہوں نے کہا پاکستان میں 10 سال لگیں گے لوگوں کو ویکسین لگانے کے لیے. اور 31 مئی کو ہم نے ہدف سیٹ کیا کہ اس سال کے آخر تک ہم نے 7 کروڑ پاکستانیوں کو مکمل طور پہ ویکسینیشن کرنی ہے. اور الحمدللہ وہ ٹارگٹ پورا ہوا. 7 کروڑ 15 لاکھ لوگوں کی مکمل ویکسینیشن جو ہے وہ دسمبر 31 تک پوری کر دی گئی، مکمل کر دی گئی. ساتھ ہی میں نے اس کا ذکر کیا، ایک سچائی کا ذکر کیا کہ اس ویکسینیشن کی مہم کو کرنے کے لیے وفاق کی حکومت نے اپنے بجٹ سے اضافی 250 ارب روپے جو ہیں وہ خرچ کیے اور 250 ارب روپے سے یہ تمام پاکستان کے شہریوں کے لیے انتظام کیا گیا. یار اس کو رکوا دو نا یار. یہ پاکستان کے عوام کے لیے 250 ارب روپے کی ویکسین کا انتظام کیا گیا اور بلا تفریق کہ کس صوبے سے ان کا تعلق ہے ان وفاق نے ہر پاکستانی شہری کے لیے اس کا انتظام کرنے کے لیے کوشش کی. اس کے بعد بلاول زرداری کی ہمشیرہ جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ صوبے کو قانون میں بندش ہے کہ وہ ویکسین نہیں خرید سکتے. تو میں چاہوں گا کہ سندھ کی حکومت اس کی ضرور وضاحت کرے کہ وہ کون سا قانون ہے جو سندھ کی حکومت کو اپنے شہریوں کے لیے ویکسین خریدنے سے روکتا ہے. اور یہ میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی ایسا قانون ہے جس کی ہمیں آج تک خبر نہیں ہوئی. ہم نے بڑے قانونی ماہرین سے پوچھا، کسی قانونی ماہر کو اس قانون کا نہیں پتا کہ جس کے ذریعے ایک صوبہ اپنے شہریوں کی دفاع کے لیے، صحت کی حفاظت کے لیے ویکسین نہ خرید سکے. اگر ایسا کوئی قانون ہے تو ہم اس کو فی الفور تبدیل کریں گے. ان کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم قومی اسمبلی میں لے جاتے ہیں اور اس کو تبدیل کراتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ صوبے بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں اس میں. لیکن ظاہر ہے ہم نے کسی صوبے کا انتظار نہیں کیا. جیسے میں نے کہا کہ تفریق کی اور وزیر اعظم کی احکامات کے مطابق 250 ارب روپے اس مشکل حالات کے اندر IMF کا پروگرام ہوتے ہوئے اس کے باوجود وفاق نے خرچ کیا تاکہ پاکستان کے عوام کی صحت کی حفاظت کی جا سکے. ساتھ ساتھ میں کیونکہ کرونا کی بات کروں چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں، آج صبح میں نے ٹویٹ کیا ہے
वाज़े निशानात नज़र आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से एक नई जो है वो लहर आ रही है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए आप सब लोग जो हैं अपनी हिफाजत करें, और ये सब यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इन सबको इस वक्त मास्क पहन के बैठना चाहिए, और ये बगैर मास्क के बैठे हुए हैं तो इनको भी मैं तंबीह करता हूँ कि खुदा का वास्ता अपनी भी हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत करें। तीसरी आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, सिंध में पहले भी मुकामी हुकूमत का जो कानून मौजूद है वो कानून जो है वो किसी तौर भी पाकिस्तान के आइन के अंदर जो लिखा हुआ है 140A के अंदर कि एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम होगा जो माली, सियासी और इंतज़ामी तौर पर ख़ुद मुख्तार होगा। किसी सूरत भी सिंध का पुराना जो कानून था वो इस शर्त पर पूरा नहीं उतरता था और हमारे ख्याल में वो गैर आइनी था। इसीलिए इसके ऊपर पटिशन फाइल की गई, एक MQM ने भी पटिशन फाइल की, तहरीक इंसाफ की पटिशन में खुद ज़ाती तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान पटिशनर हैं, मैं उसका पटिशनर हूँ, और आमिर कियानी साहब जो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे वो पटिशनर हैं, और वो कोर्ट्स के पास मामला पहले से मौजूद था। अब इन्होंने जो तरमीम की और उसके बाद से जो ये फैसले करते रहे, ये तो जो रही सही बल्दियात के पास, मुकामी नुमाइंदों के पास इख्तियारात थे, ये उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। ये गैर आइनी है, ये नामुकम्मल जमहूरियत है, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरी ज़ाती राय में ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा पैदा कर रहे हैं। और क्या वजह है मेरी, मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ? देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक फेडरल निज़ाम है, उसके अंदर सूबों के पास पहले से भी इख्तियारात थे, मज़ीद बहुत इख्तियारात के अंदर इजाफा किया गया 18वीं तरमीम के ज़रिए, जिसके अंदर कुछ शायद दोबारा उसको देखने की ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेशन आपस में रब्त कैसे बेहतर किया जा सके, लेकिन मजमूई तौर पे एक अच्छी चीज़ थी कि सूबों को ज़्यादा इख्तियार दिया गया। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो सारा इस्लामाबाद से ना चलाया जाए बल्कि इख्तियारात सूबों के पास भी हों। इसी तरीके से तमाम सूबों के अंदर भी ये सूरत हाल मौजूद है। आप पंजाब में शुरू कर लें तो सराइकी इलाके से आप शुरू करते हैं, फिर पंजाब का दरमियानी सारा वस्ती पंजाब का सारा एरिया आता है, और उसके बाद आप शुमाली पंजाब में जाते हैं, वहाँ पर हिंद को बोलने वालों की बड़ी तादाद है। आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें तो आपको एक तरफ सराइकी बोलने वाले मिलेंगे, एक तरफ हिंद को बोलने वाले मिलेंगे, पश्तो बोलने वालों की ज़ाहिर सबसे बड़ी तादाद है वहाँ पे। पेशावर में पेशावरी बोलने वाले बहुत सारे हैं। उसके बाद बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान के अंदर पश्तो बोलने वाले, ब्रहवी बोलने वाले, बलोची, ज़ाहिर सबसे ज़्यादा बलोच हैं, बलोची बोलने वाले वहाँ पे मौजूद हैं। और अच्छा, वहाँ पे मकरान डिवीज़न की एक अलग ही वहाँ पे सकाफ़त है और एक अलग मिजाज है। इसी तरीके से सिंध के अंदर जो है वो तो पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ है कि एक शहरी और दही जो है वो दो अलग अलग तफरीक की हुई है। तो जब तक हम इख्तियारात मुकामी सतह तक नहीं पहुंचाएंगे तो लोगों की अपनी जो सियासी शनाख्त, अपनी सियासी जो उनको इख्तियारात चाहिए वो उनको नहीं मिलेंगे। तो आप पाकिस्तान के अंदर टेंशन क्रिएट करके रखेंगे, आप पाकिस्तान के अंदर ऐसा एक सियासी निज़ाम रखेंगे जिसके अंदर आपको कोई ना कोई हिस्सा पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों में से कोई ना कोई ग्रोह जो फरीक जो हैं वो गैर मुतमईन नज़र आएंगे। इसलिए पाकिस्तान जैसे मुल्क को चलाने के लिए जहाँ लोग मुख्तलिफ, ज़ाहिर है उर्दू कौमी ज़ुबान है, सब उर्दू बोलते हैं और ये बहुत हमारी एक कदर मुश्तरक है, लेकिन उसके अलावा मादरी ज़ुबानें लोगों की मुख्तलिफ हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं। तो हमारे ख़्याल में ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मुकामी हुकूमत के निज़ाम हो जिसके अंदर बल्दियात जो हैं वो ख़ुद मुख्तार हों, आइन की रोशनी के अंदर उनके पास जो इख्तियारात होने चाहिए वो हो मौजूद। और इन्हीं को सामने रखते हुए हमने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद में जो कानून साजी की है वो इसी मेयार पर पूरी उतरती है। पहले भी मैंने कहा था, हम अभी दोबारा मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ, हम ये असम्बलियों में भी उठाते रहेंगे, हम ये आवाज़ सिंध के हर शहरी तक भी पहुँचाएँगे, और हम कानून का दरवाज़ा जो है और कोर्ट को दस्तक हमने पहले भी दी है, और मज़ीद मैं आपको बता सकता हूँ कि पटिशन तैयार की जा रही है इस नए कानून के ख़िलाफ़ पटिशन फाइल करने के लिए। तो ये तीन अहम चीज़ें थी जिसके लिए आज यहाँ पर मैं आया था। मैं इसी पर एहतराम करता हूँ। अगर कोई सवाल आपके जी असद उमर साहब, सवाल ये है
کہ جو ابھی آپ نے ضمنی بجٹ پیش کر کے 350 ارب روپے کے ٹیکس لگائے تو پبلک تو ویسے ہی بدحال ہے. جو یہ آپ کا اقدام ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں عوام کی مشکلات میں اور اضافہ نہیں کرے گا؟ دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے ایک IMF پروگرام کے ذریعے اس وقت تک ملک چل رہا ہے اور پچھلے یہ بدقسمتی سے ہماری تقریباً 30 سال سے زیادہ یہی صورتحال ہے کہ تقریباً تمام ہی وقت جو ہے وہ IMF پروگرام میں ہی پاکستان ہوتا ہے. اس پروگرام کے تحت ان کی جو ڈیمانڈز تھیں اس ڈیمانڈز کے اوپر ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ضروریات کو عوام کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے فنانس منسٹری نے نیگوسیشنز کی. بڑی دیر تک یہ نیگوسیشن چلی اور وہ جو ہدف تھا اس کو کم کرنے میں بھی کامیاب ہوئے. تو وہ 700 ارب روپے سے کم کر کے تقریباً 343 ارب روپے ہیں. اس 343 ارب روپے میں سے بھی جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے 262 ارب روپے کے ایسے ٹیکسز لگے ہیں جن کا ریفنڈ مل جائے گا اور یا وہ ایڈجسٹیبل ہیں آپ کے دوسرے ٹیکسز کے اگینسٹ. تو اس کا مطلب کہ ان 262 ارب کا کوئی بوجھ عوام تک نہیں پہنچے گا. وہ ایک سسٹم کے ریفارم کے لیے کیے جا رہے ہیں. 71 ارب روپے جو ہیں وہ براہ راست ٹیکس ہیں اور اس میں بھی زیادہ تر کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایسی چیزیں ہوں اس کے اندر جو عوام کی روزمرہ استعمال کی چیزیں نہ ہوں. تو صرف اس وقت فنانس منسٹری کے تخمینے کے مطابق 2 ارب روپے کے ایسے ٹیکس ہیں جو کراچی میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv. دیکھتے رہیے.